بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 144 144 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے والی جو دو آیات پڑھی تھیں اس میں قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ باتیں تمہید کے طور پر بیان ہو گئی تھیں، تو آج اس آیت میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، تو یہ ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد تحقیق، یقیناً، بے شک، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا مادہ ہے را حمزہ یا، تو باب فتح، فتح یفتح، تو لہٰذا بن جاتا ہے اس سے رآ یرا۔ یہ ہم مختصر کر رہے ہیں، رآ یرا، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا تم دیکھتے ہو، ارا میں دیکھتا ہوں، اور نرا ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ لہذا یہ جمع متکلم بن گیا کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں یا یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں۔ تقلبہ یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تفاعل یتفاعل تفاعل، تو تقلب مصدر ہے، یہ انفینیٹیو انگلش میں کہتے ہیں، بار بار اٹھنا، قلب سے ہی ہے۔ قلب کا کل ہم نے مطلب دیکھا تھا کہ وہ پھرنا ہوتا ہے، تو تقلبہ بار بار پھرنا، بار بار اٹھنا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کو یا آپ کے چہرے کا، وجہن چہرہ ہوتا ہے، وجہن، تو وجہ کا آپ کا، یور، تو یقیناً یا بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، چشم امید جو ہے وہ بار بار اٹھتی ہے اس کی رحمت کی طرف، کہ آپ کے دل کی یہ آرزو تھی کہ جو کعبہ ہے، ابراہیمی کعبہ، اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، لہٰذا بار بار آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب اللہ تعالیٰ یہ ہماری آرزو پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور کتنے محبت سے ذکر فرمایا کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فا پس جو باقی ہے نُوَلِّيَنَّكَ، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے ہے۔ لام جو ہے یہاں پر یہ لام تاکید ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور۔ باقی رہ گیا نولی، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے واو، لام اور یا۔ باب تفعیل سے اگر کریں تو فعل یفعل تفعیل، تو ولا یولی تولیتاً، تو ولا یولی، یہ دیکھیں یہ بن گیا یولیو، ولا یولیو، فعل یفعلو، تو ولا یعنی ولا یا کھڑی زبر کے ساتھ بول لیں، یا ولا یا اس نے پھیرا، یولیو وہ پھیرتا ہے یا وہ پھیرے گا۔ اب اس کے ساتھ آگے اگر نون ثقیلہ لگا دیا جائے
نون ثقیلہ جو شد والا نون ہے، تو وہ اگر ہم اس کے ساتھ لگانا چاہیں تو دیکھیں پھر وہ صورت میں ہمیں نقطے ڈالنے پڑیں گے، تو یہ بن جائے گا یولی۔ اگر یہاں پیش ڈال دیا جائے تو پھر وہ جمع بن جاتا ہے، اور اگر یہاں زبر ڈال دی جائے تو واحد کے لیے پھر استعمال ہوتا ہے۔ اور یولین وہ ضرور بضرور پھیرے گا، یہاں پر ہے نولی یعنی ہم پھیریں گے، مضارع کو نون سے اگر کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہم بن جاتا ہے، تو نولین کہ ضرور ہم پھیر دیں گے، اور اس سے پہلے اگر لام لگا دیا جائے، لام تاکید، تو اس کا مطلب بن گیا ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے، یعنی اس زور جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا، تو لہٰذا یہاں پر لام نے بھی زور ڈالا اور نون مشدد نے بھی اس پر زور ڈالا، تو بن گیا پس ضرور بضرور ہم، یہ نون جو ہے وہ ہم کے لیے، ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے کا آپ کو قبلتاً قبلے کی طرف، تو ضرور پس ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف۔ کس قبلے کی طرف؟ ترضاہا آپ راضی ہیں اس سے، یا آپ راضی ہیں اس پر، آپ پسند کرتے ہیں اسے، اس قبلے کی طرف ضرور بضرور آپ کو پھیر دیں گے، یعنی آپ کا چہرہ اٹھے اور اس کو قبول نہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی رضا چاہتا ہے اور آپ کے لیے اتنی محبت ہے کہ جب آپ کا رخ انور اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام اور خالی نہیں لوٹاتا کبھی بھی۔ ترضاہا اس کو دیکھیے را ضاد واو اس کا مادہ ہوتا ہے، باب سامیہ ہے، باب سامیہ، تو رادی و یار داو بن جاتا ہے ویسے، لیکن یار داو کو تبدیلی کر کے یہ بن جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ رادیہ یار پھر بن جاتا ہے یہ یردا، رادیہ یردا، تو یردا سے ترضا، تو ساتھ چونکہ یا بھی لکھا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک شوشہ مزید ایڈ کیا گیا ہے اس یا کے لیے، لیکن وہ نقطے نہیں ڈالے جاتے کیونکہ وہ پڑھا نہیں جاتا، تو اس وجہ سے جب ملا کے لکھنا ہوتا ہے تو وہ شوشہ اس کی جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یا ہے لیکن وہ نقطے نہیں ڈالے جاتے، تو ترضا آپ راضی ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، ہاں اسے قبلہ کو، یعنی قبلہ کے لیے ہاں، چونکہ یہ گولتا والا ہے تو یہ مؤنث ہے، تو ہاں جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے تو اشارہ کے لیے، تو اس لیے آپ راضی ہیں اس سے یا آپ پسند کرتے ہیں اسے، اس قبلہ کی طرف آپ کو ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے۔ فولِ پس پھیر لیجئے، ولے یہ اسی لفظ سے ہے، دیکھیں ولا یولی باب تفعیل سے، تو یولی سے اگر حاضر کا صیغہ بنا لیا جائے تو بن جاتا ہے تو ولیو، تو ولیو۔ اب اس سے امر اگر بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ تا گر جاتا ہے تو واو رہ گیا، اور اس کے بعد لام، اور آخر میں چونکہ حرف علت ہے لہٰذا وہ یا بھی یا جو ہے حرف علت ہے تو یہ گر جاتا ہے، تو باقی رہ گیا صرف ولی، آپ پھیر لیں، پس آپ پھیر لیں کیا؟ وجہ کا اپنا چہرہ، آپ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ظہر کی نماز بنی سلمہ مسجد میں پڑھ رہے تھے، اور 2 رکعت آپ نماز پڑھ چکے تھے، 2 رکعت باقی رہتی تھیں، تو اس دوران میں یہ حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، کدھر پھیر لیں؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی سمت میں اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیں، تو یہ نماز میں حکم آ گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور کعبہ کی طرف موڑ لیا، صحابہ کرام جو تھے انہوں نے بھی آپ کی اقتداء میں وہی کام کیا، انہوں نے بھی آپ کی اقتداء میں کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا، اور اس دوران چونکہ ظہر کی نماز تھی تو مسجد نبی جو تھے مدینہ شریف میں جو اور مساجد بن چکی تھیں ان میں بھی جہاں جہاں حکم پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا رخ انور جو ہے وہ کعبہ کی طرف موڑ لیا ہے، تو انہوں نے بھی اسی وقت اپنے چہرے ادھر پھیر لیے،
یہ ہے تسلیم و رضا کہ جدھر محبوب کا چہرہ ہوگا سب کا چہرہ ادھر کوئی ہوگا۔ پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب یہ مسلمانوں کو عام حکم دیا جا رہا ہے۔ واو اور حیثو جہاں، جس جگہ، ما زائدہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کن تم ہو، اور جہاں تم ہو، فَوَلُّوا پس تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، اس کی سمت میں۔ تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے چہروں کو اس کی سمت میں پھیر لو۔ وحیثو اور جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم وجہ ان کی جمع وجوہ، اپنے چہرے، شطرہ اس کی سمت میں، اس کی جہت میں اپنے چہروں کو پھیر لو۔ یہ ہم نے یہاں پر بنایا تھا یہ امر ولی، تو ولی یا اور ولی یو، اور ولی یو سے ولی یو یہ جمع بن گیا۔ اب یا جو ہے اس پر ضمہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پیچھے لے جاتے ہیں، اور یہ باقی ساکن رہ گیا، یہ بھی ساکن ہے، یہ پہلا یا گر گیا تو باقی رہ گیا ولو، تم سب پھیر لو، ٹرن یور فیسز، اور جہاں کہیں تم سب ہو پس تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو، اور بے شک وہ لوگ جو، یہ اس میں موصول ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے الذی اور جمع کے لیے الذین، انا حرف تاکید ہے، بے شک، اوتوا الکتاب اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے۔ اوتو یہ مجہول ہے ماضی سے، ماضی جو ہے دیکھیں حمزہ تا یا اس کا مادہ ہوتا ہے، تو باب اگر افعال سے کریں تو آتا یا یو تیو، آتا یا یو تیو یہ بن جاتا ہے آتا یا۔ تو اس کو اگر مجہول بنانا چاہیں تو کیا بنے گا، شروع میں پیش دے دیں گے، اور یہ چونکہ الف کے ساتھ حمزہ کی مناسبت ہوتی ہے لیکن پیش کے ساتھ واو کی مناسبت ہوتی ہے، لہٰذا یہ پھر پیش میں واو میں بدل جاتا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ زیر ہو جاتی ہے، اور باقی اسی طرح ہی، تو یہ بن جاتا ہے اوتے یا، اور اسی سے اوتے یا، اوتے یو، اور یا پر پھر ضمہ بھاری ہوتا ہے، اس کو پیچھے منتقل کر دیتے ہیں اوتے یو میں۔ تو جب یہ اس یا پر ضمہ بھاری، لہٰذا اس کو پیچھے لے جائیں گے، یہ ختم ہو گیا اور یہ ساکن ہو گیا۔ اب یہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف علت ختم ہو گیا تو باقی رہ گیا اوتو، وہ دیے گئے، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی۔ لا یعلمون، لا پھر یہاں پر لام تاکید ہے، ضرور، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، لا یعلمون ضرور وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، انہ کہ بے شک، ہو یہ تحویل قبلہ، ہو جو ہے اشارہ کر رہا ہے تحویل قبلہ کی طرف، کہ یہ سب قبلہ کی تبدیلی، کہ بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حق ہے یہ، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، ضرور وہ جانتے ہیں، عالمہ یعلم باب سامیہ سے ہوتا ہے، اور اونا جمع کی علامت ہوتی ہے کہ ضرور وہ جانتے ہیں سب، انہ الحق کو کہ بے شک یہ تبدیلی قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیسے حق ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، تورات کے اندر، کہ ایک نبی جو آخری ہوں گے وہ ذوالقبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے ہوں گے، وہ بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو کعبۃ اللہ ہے اس کی طرف بھی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کے خصوصیت میں سے یہ بات تھی کہ وہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو لہٰذا یہ تو آپ کے سچے ہونے کی دلیل تھی، تو وہ حسد اور تعصب کی بنا پر انہوں نے اس پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات موجود تھی، تو لہٰذا یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ضرور جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ وہ نبی جو ہیں وہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہوں گے۔
وَبَاللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل ہرگز غافل، یہ ما نافیہ کے بعد جب با آ جاتا ہے اسم کے ساتھ تو یہ ہرگز سٹریس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور نہیں ہے اللہ ہرگز غافل ان ما اس سے جو یعملون وہ سب کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔